بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب درس اخلاق کے پہلے درس کا پہلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ کہیں رکاوٹ پھر نہ آ جائے۔ جس طرح کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اہم باتیں بار بار بتانے کے قابل ہوتی ہیں، اس طرح ان کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے اہم باتیں بار بار تکرار ہوئی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ امام خمینی کے احکامات کی پابندی کریں، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ وہ بہت سی مصلحتیں دیکھ اور موقع محل دیکھ کر بات کرتے تھے۔ حال ہی میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء اور دینی طلباء کے درمیان اتحاد کا دن منایا گیا، روز وحدت منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے امام خمینی نے فرمایا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے آپ نے رضا خان اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ یونیورسٹی کے طلباء دینی طلباء سے کٹ کر رہیں اور ان دونوں کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار بنی رہے۔ اس انقلاب کے ذریعے آپ نے وہ رکاوٹ ہٹا دی ہے۔ اب آپ دو ایسی طاقتیں ہیں جو باہم شیر و شکر ہیں۔ اب آپ ڈٹ کر سامراج کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سازشوں کو ایک ایک کر کے ناکام بنا سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اجنبیت کی وہ رکاوٹ آپ دونوں طاقتوں کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے سے جدا کیوں ہیں؟ یونیورسٹی کے طلباء اور میڈیکل کالج کے طلباء جس طرح خدمت خلق کرتے ہیں، اسی طرح دینی مدارس کے طلباء بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک طالب علم انجینئر بن کر قوم کی خدمت کرتا ہے تو ایک طالب علم مولوی بن کر قوم کی خدمت کرتا ہے۔ بس شعبے مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے شعبے کا ماہر ہے۔ اگر دنیاوی علوم کے کسی شعبے میں کوئی ماہر ہو تو اسے اسپیشلسٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح دینی علوم کا بھی ایک شعبہ ہے جس کے ماہر کو مجتہد کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر بدنی امراض کے علاج میں ماہر ہوتا ہے تو مجتہد روحانی امراض کے علاج میں ماہر ہوتا ہے۔ جس طرح بدن یا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح نفس یا روح کو بھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ پس جس طرح جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ سب خدمت خلق کر رہے ہیں اور سب کا مقصد ایک اور نیک ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ہم ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوں؟ ایک نااہل ڈاکٹر۔ چونکہ امام خمینی کا فرمان ہے، اس لیے اتنا تو ہو کہ ہم ہفتے میں ایک دن اس جگہ جمع ہوں۔ اس طرح دینی اور دنیاوی علوم کے طلباء کے درمیان اجنبیت کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور پھر سے آنے نہ پائے گی۔ اس فرمان میں امام خمینی کا ایک اور مقصد بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ دنیاوی علوم کے طلباء کو اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب سے روشناس کرایا جائے۔ اگر یونیورسٹی کے طلباء مہذب نہ ہوں تو اس کا نقصان ایک عام غیر مہذب آدمی کی نسبت زیادہ ہے۔ معاشرے پر پڑھے لکھے آدمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی طرف بہت سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہی بد تہذیب ہو اور اخلاقی اصولوں سے ناآشنا ہو تو وہ ایک عام بد تہذیب آدمی کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ پہلوی شاہ ایران کے زمانے میں ڈاکٹر احمدی ایسا ہی ایک شخص تھا جو شاہ کے مخالفوں کو ایک ہی انجیکشن لگا کر قتل کر دیتا تھا۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص دینی علوم میں ماہر لیکن اخلاقی اصولوں سے کجروی اختیار کرتا ہو۔ دین کا علم رکھنے والا ایسا شخص بھی معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آقائے نوری جیسے مجاہد کو سزائے موت دینے کا فتویٰ زنجان کے رہنے والے ایک مجتہد ہی نے تو دیا تھا۔ تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ پس تعلیم کے ساتھ نفس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر یا مولوی بننے کے ساتھ ساتھ آدمی بننا بھی ضروری ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا ہے
کہ وہ تعلیم سے پہلے اور تعلیم سے زیادہ تربیت کو اہمیت دیتے رہے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اور رسول ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب خدا اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور بس تعلیم ہی تعلیم ہو تو آدمی اس گدھے کی مانند ہوتا ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5، یعنی ایسا آدمی اس گدھے کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ بلعم باعور ایک ایسا ہی پڑھا لکھا گدھا تھا۔ اتنے زیادہ علم کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا، جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں علمی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر برتری رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں بلعم باعور کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176، یعنی وہ اس کتے کی مانند ہے کہ اگر اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ مختصر یہ کہ تعلیم سے زیادہ اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ کام خواہشات کو دبائے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ریاضت درکار ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ میرا نفس ہے جس پر میں ریاضت کرتا ہوں، اور یہ میری ریاضت ہے جس کے سبب سے میرا نفس قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ غور و فکر پہلا قدم ہے۔ نفس کو مہار کرنے کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آسانی سے نفس قابو میں نہیں آتا ہے۔ تہذیب حاصل کرنے کی راہ یہی ہے کہ آدمی غور و فکر کرے، علم حاصل کرے اور اسی پر عمل کرے۔ غور و فکر کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے۔ بارہا غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثلاً یہ غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آدمی پہلے اپنی ذات پر غور کرے، یہ دیکھے کہ وہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہو جائے گا، یہ دیکھے کہ آج وہ کس حالت میں ہے اور کل اس کا کیا حال ہوگا، یہ سوچے کہ کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔